بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ انفارمیشن سیکیورٹی میں جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے آپریشنل سیکیورٹی ایشوز۔ آپریشنل سیکیورٹی ایشوز سے مراد یہ ہے کہ جب کسی بھی کمپنی میں بزنس میں کوئی آپریشنز یا کوئی فنکشنز پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کون کون سے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے آپریشنل، ٹھیک ہے جی۔ تو کورس آؤٹ لائن میں یہ ٹاپک آپ کے سامنے ہے، آپریشنل سیکیورٹی ایشوز۔ اور آپریشنل سیکیورٹی اسے آپ سیک بھی ان شارٹ کہتے ہیں، از اے کریٹیکل فیچر آف انفارمیشن سیکیورٹی دیٹ فوکسز آن، کس پہ فوکس کرتا ہے؟ سیف گارڈنگ۔ سیف گارڈنگ سے مراد کہ سیف کرنا این آرگنائزیشنز ڈیٹا سسٹمز اینڈ پروسیسز فرام تھریٹس اینڈ ولنریبلٹیز۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی ہمیں خطرات ہیں، جو بھی ویکنیسز ہیں، ان کے اگینسٹ ایک سیف گارڈ پرووائڈ کرتا ہے آپریشنل سیکیورٹی۔ اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ سیکیورٹی ایشوز ہیں، فار ایگزامپل نیٹ ورک بیسڈ پہلے ہم نے دیکھے تھے، اور اس سے پہلے بھی کچھ سیکیورٹی ایشوز دیکھے ہیں، ڈیٹا بیس سیکیورٹی، پھر آگے فزیکل سیکیورٹی ایشوز آ رہے ہیں، پھر پرسونل سیکیورٹی آ رہی ہے۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں، کچھ فیچرز کامنز بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں آپریشنل سیکیورٹی ایشو میں اس نے یہاں پہ کیا کیا بات کی ہے؟ ڈیٹا سسٹمز اینڈ پروسیسز، ٹھیک ہے جی۔ اب آپریشنل کے بعد فزیکل آ گیا، فزیکل میں بھی سسٹم آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ چیزیں ان کی آپس میں کامن بھی ہوں گی۔ پھر فردر آپریشنل میں جو ہے وہ پرسونل سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ پرسونل کہتے ہیں پرسنز، جو وہاں پہ امپلائیز ہیں، ان کو بھی تو سیکیورٹی ٹریننگ وغیرہ پرووائڈ کرنی ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، سو آن۔ اوکے، اٹ encompasses a wide range of practices and considerations۔ ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے پروسیسز، پریکٹسز اڈاپٹ کرنا پڑتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے ٹو انشور دا CIA کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی آف ایسٹس۔ اب ایسٹس بڑی براڈر ٹرم ہے۔ ایسٹس، ڈیٹا ایسٹ ہوتا ہے، انفارمیشن ایسٹ ہوتی ہے، ہمارے فزیکل جو ڈفرینٹ اپلائنسز ہیں یا پھر کمپیوٹرز ہیں، سارا نیٹ ورک ہے، وہ سارا ہمارا ایسٹ ہے۔ وائل میٹیگیٹنگ رسک، رسک کو ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے، رسک کو ہم نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے، اور اپنے ایسٹس کو ہم نے مطلب ان کے لیے CIA کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی انشور کروانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈفرینٹ جو ہیں وہ آپریشنل سیکیورٹی ایشوز وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب سائبر سیکیورٹی تھریٹس، سائبر سیکیورٹی اور سائبر اٹیک pose one of the most significant operational security challenges including malware, ransomware, phishing, DDoS attack, zero day exploits۔ بے شمار ہیں، ان میں سے صرف یہ تو چند ایک لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سائبر سیکیورٹی تھریٹ سے مراد ہر وہ تھریٹ ہے جو کہ ہمیں وین وی آر ورکنگ آن لائن، اور جو ہیکر ہے وہ آن لائن ہمیں اٹیک کرتا ہے۔ اس میں موسٹلی ای میل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کوئی ایسی ویب سائٹ، ولنریبل ویب سائٹ کے ذریعے سے، یا ای میل کے علاوہ آپ کے اسمارٹ فون کے اوپر میسیجز کہہ لیں، آج کل واٹس ایپ لگا لیں، سوشل میڈیا لگا لیں، ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کو اٹیک انیشیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں مال ویئر ہے، رینسم ویئر ہے، فشنگ ہے، DDoS ہے، زیرو ڈے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار۔ میٹیگیشن انوالوز روبسٹ سائبر سیکیورٹی میئرز انکلوڈنگ فائر والز۔ فائر وال ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ فائر وال کیا؟ یہ ایک کہہ لیں کہ وہ ٹریفک کو روک دیتا ہے، انتھرائز ٹریفک کو، یہ اسٹینر کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اردو میں، پنجابی میں نہیں کہتے چھاننی، یہ ایک اس طرح سے چھان دیتا ہے ٹریفک کو۔ انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم، یہ پریویس دیکھا ہم نے، اینٹی وائرس سافٹ ویئر اینڈ امپلائی ٹریننگ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارے اس کے میٹیگیشن سائبر سیکیورٹی تھریٹس میں۔ نیکسٹ ہے آپریشنل سیکیورٹی ایشوز میں انسائڈر تھریٹ۔ اب انسائڈر، یہاں پہ انسائڈر ورڈ سے آپ سمجھ لیں، انسائڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ کمپنی کا، آرگنائزیشن کا یہ امپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی وجہ سے وہ امپلائی ناراض ہو گیا، اس کا کوئی ایشو ہے،
کمپنی کے ساتھ یا کمپنی کے باس کے ساتھ، تو وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے اب کمپنی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی امپلائی یا کوئی اندر کا بندہ نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو ہم انسائڈر تھریٹ کہتے ہیں. جیسے وہ ایک کہاوت بھی، ایک کال بھی، مقولہ بھی، وہ ضرب المثل مشہور ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. یہ وہی حساب ہے، گھر کا بھیدی ہوتا ہے. انسائڈر جو ہے گھر کا بھیدی ہوتا ہے. انسائڈر تھریٹس کین کم فرام امپلائیز، کانٹریکٹرز اور بزنس پارٹنر. آپ کے امپلائی ہو سکتے ہیں یا کانٹریکٹر جن کے ساتھ آپ کا بزنس لین دین ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے کمپنی میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی، ان کو بھی کمپنی میں ایک دخل اندازی کی کسی حد تک اجازت ہوتی ہے. یا پھر بزنس پارٹنر وہ بھی کمپنی میں آتے ہیں. who have access to sensitive data and system. ہر وہ بندہ جس کا سسٹم کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے نا، وہ انسائڈر تھریٹ کریٹ کر سکتا ہے. دیز تھریٹس کین بی انٹینشنل اور ان انٹینشنل. انٹینشنل تو ہو گیا جانتے بوجھتے، ان انٹینشنل کیسے؟ فرض کریں میں کام کر رہا تھا، میں کمپنی میں کسی میں امپلائی ہوں، میں کام کر رہا تھا، ظاہری بات ہے سافٹ ویئرز میں، ویب سائٹس میں کچھ ولنریبلٹیز ہوتی ہیں. ڈیو ٹو سم ولنریبلٹی میرے سامنے کوئی سینسٹیو انفارمیشن اوپن ہو گئی، ٹھیک ہے. اب پہلے، اس سے پہلے میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب وہ سینسٹیو انفارمیشن اوپن ہو گئی، اب میں اس کو مس یوز کر سکتا ہوں، یا اچانک میرا ارادہ بن سکتا ہے کہ اس کو میں مس یوز کر لوں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ان انٹینشنل بھی سم ٹائم ہوتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ورکر ہے، وہ اتنا ویل ٹرینڈ نہیں ہے، وہ جناب ان انٹینشنلی کسی کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر دے. تو اس کے کئی ایک بہرحال صورتیں ہو سکتی ہیں. افیکٹو آپریشنل سیکیورٹی انکلیوڈز امپلیمنٹنگ ایکسیس کنٹرول، وہی آپ کے یوزر نیم پاسورڈ یا بایو میٹرک یا پھر ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن، مانیٹرنگ یوزر ایکٹیویٹیز، کنڈکٹنگ بیک گراؤنڈ چیکس اور یوزر لاگز. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس یوز ہوتی ہیں میٹیگیٹ کرنے کے لیے. اوکے، نیکسٹ از سوشل انجینئرنگ. سوشل انجینئرنگ ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں کہ جی ہیکنگ ہو گئی، لیکن وہ ہماری لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے ہم ہیکنگ کہہ دیتے ہیں. ہیکنگ کچھ اور ہے. موسٹ آف دا ٹائم جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں نا، کسی کے ساتھ فائنینشیل فراڈ ہو گیا، کوئی انفارمیشن لیک ہو گئی، انفارمیشن چوری ہو گئی، اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، وہ سوشل انجینئرنگ ہوتا ہے. سوشل انجینئرنگ کیا ہوتا ہے؟ سوشل انجینئرنگ اٹیک ٹارگیٹ ہیومن سائیکالوجی. ہم ہیومن سائیکالوجی، جو اٹیکرز ہیں وہ ہیومن سائیکالوجی کو اٹیک کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے ہیومنز کو ڈرا کے یا پھر لالچ دے کے یا پھر سائیکولوجیکلی ٹریپ کر کے اس کی انفارمیشن یا اس کا ڈیٹا یا اس کی منی وہ اس سے سمجھنے کے لے لیتے ہیں. اب سنیچ تو نہیں کرتے، ڈیفینیٹلی وہ جو پرسن ہے وہ خود ہی کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں بونگی مارتا ہے، لیکن خود ہی وہ بلیک میل ہوتا ہے. لیکن وہ بلیک میل ہوتا کیوں ہے؟ وہ سائیکولوجیکلی ویکنیس کی وجہ سے، یا تو کسی نے اسے ڈرایا وہ ڈر گیا، یا لالچ دیا تو وہ لالچ میں آ گیا. اس نے کہا جی آپ فرض کریں کہ جی، وہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ رجسٹریشن کروائیں تو آپ کو یہ بینیفٹس ہوں گے. اب وہ رجسٹریشن 1000 روپیہ کروایا اور وہ 1000 گیا، بندہ فارغ، بندے نے آگے سے کوئی بینیفٹ نہیں دیا. تو یہ سائیکولوجیکل ہے نا، اس نے ایک لالچ دیا، ٹھیک ہے جی. اوکے، ہیومن سائیکالوجی ٹو مینیپولیٹ انڈیویژولز انٹو ریویلنگ کانفیڈینشیل انفارمیشن اور پرفارمنگ ایکشنز ہارمفل ٹو دا آرگنائزیشن. اوکے، OPSEC requires training of employees to recognize and resist social engineering tactics like phishing, pretexting and baiting. تو اس میں اصل کام، چونکہ یہ اس کا تعلق، تمام اٹیکس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سائیکالوجی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس میں اصل کام ہے امپلائیز کی ٹریننگ. اس ٹریننگ میں کیا ہوگا؟ امپلائیز کی جو ہے وہ ان کا نالج بھی بڑھے گا. جب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح کا اٹیک بھی ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ کیسے اس کے خلاف رجسٹ کرے گا؟
ٹریننگ میں اس کو انفارمیشن نالج بھی دیا جائے گا اور اس کو یہ بھی بتایا جائے گا، ٹرین کیا جائے گا کہ کیسے کیسے آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے، کیسے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا میٹیگیشن کہہ لیں. نیکسٹ از ولنریبلٹی مینجمنٹ. اب جب ہمارا کوئی سسٹم آپریشنل ہو رہا چل رہا ہوتا ہے نا، تو دنیا کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے دنیا کا جس میں کوئی ولنریبلٹی نہ ہو، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اس کی ایک آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے نیک بندے نے نا کوئی کتاب لکھی، کہہ لیں کہ اسلامک بک لکھی اس نے، اور اس نے اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے اور کافی ایکسپرٹ تھے، وہ نالجیبل بندے تھے اور پڑھے لکھے اور لٹریچر اور یہ اور وہ. تو اس نے نا کتاب لکھی اور پروف ریڈنگ کے لیے سارے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ایکسپرٹس کو بھی بٹھا لیا، تو اس میں سے مسٹیکس نکالی. انہوں نے کوئی 99 ٹائمز اس کو پڑھا، ریڈ کیا، اور اس میں سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسٹیکس نکلتی رہیں. ایون کہ 99 ٹائم جب پڑھا نا، اس وقت بھی کوئی 2 مسٹیکس نکل آئیں. شروع پہ سٹارٹ پہ کوئی سینکڑوں کے حساب سے تھیں، لیکن جب 99 ٹائم پڑھا تو 2 مسٹیکس. تو انہوں نے کہا بس جی اس کو اب بھیج دیں پبلش کرنے کے لیے. شاید کہانی سنانے والوں نے اس کو بڑا ایگزیجریٹ کیا ہو، شاید وہ کوئی 10ویں دفعہ پڑھا ہو، لیکن بات سمجھنے والی ہے کہ چلو یہ لگا لیں کہ 9ویں دفعہ پڑھا، اس میں پھر بھی کچھ مسٹیکس تھیں، 2-4 مسٹیکس. تو انہوں نے کہا کہ جس کو نا بھیج دیں پبلیکیشن کے لیے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جی اس میں ابھی بھی مسٹیکس ہیں. تو بزرگ کہنے لگے کہ اس کو ہم مزید اور 100 دفعہ بھی پڑھ لینا تو ہم اس کو کتاب اللہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، تو جو ہیومنز نے کوئی چیزیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، سسٹم بنائے ہیں، ان سسٹمز میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ولنریبلٹی نہ ہو. پاسبل ہی نہیں کہ جو ہیومنز نے بنائے، چاہے ایون چاہے وہ گوگل نے بنایا ہے، چاہے ایون وہ کوئی بڑی سے بڑی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اوپن اے آئی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی کسی بھی بڑی سے بڑی کمپنی نے اسے ڈیزائن ڈیولپ کیا ہو، اس میں ولنریبلٹیز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ان ہڈن نہ ہوں، وہ ہڈن ہو بھی. اب وہ ان ہائڈ نہ ہو، کسی نے ان ولنریبلٹیز کو ایکسپلور نہ کیا ہو. ٹھیک ہے جی، اوکے. آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ایڈریسنگ ولنریبلٹیز ان سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اینڈ سسٹم از اسینشیل ٹو آپسیک آپریشنل سیکورٹی. تو اس کے لیے پراپر سسٹم کی اسکریننگ، اسکیننگ اور مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے. کبھی اب دیکھیں نا، پیچھے ہم نے ایک اٹیک دیکھا تھا، 0 ڈے اٹیک. ٹھیک ہے، اب اس کو یہ 0 ڈے ایکسپلائٹس کیا ہوتے ہیں؟ سافٹ ویئر ہاؤس میں کمپنی نے ایک سافٹ ویئر بنایا، وہ جناب یوز کے لیے انسٹال، اب اس کے جو یوزرز ہیں وہ انسٹال کر سکتے ہیں، یوز کے لیے ریلیز ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب جو وہاں پہ سارے ٹیسٹر بیٹھے ہوئے تھے، جو سافٹ ویئر ڈیولپرز تھے، جتنے بھی ٹیسٹنگ ٹیم تھی، کوالٹی ایشورنس ٹیم تھی، کسی کو اس میں کچھ بھی نہیں ملا. آفٹر ایگزاسٹو ٹیسٹنگ کسٹمر یوز کر رہے ہیں، یوزرز یوز کر رہے ہیں، اس وقت وہاں پر کسٹمر کے یوز کرتے ہوئے اس میں کوئی ولنریبلٹی کی وجہ سے کوئی ایرر، کوئی ایشو کوئی بنا، تو وہ چونکہ فرسٹ ٹائم وہ ایرر نکلا تو اس کو 0 ڈے ایکسپلائٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایون ٹیسٹنگ کے دوران پتہ نہیں چلا. تو سمپل از دیٹ کہ کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے دنیا کا کہ جو ولنریبل نہ ہو، اس میں ولنریبلٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کو مینیج کرنا بڑا ضروری ہے. Unpatched systems and outdated softwares are common targets for attackers because these softwares must have vulnerability. Organization must establish processes for vulnerability assessment, patch management, and so on. Data protection. Protecting sensitive data is central operational security concern. تو آپ کو پتا ڈیٹا از آلویز ویری امپورٹنٹ ایسٹ. سینسٹیو ڈیٹا انکلیوڈز پرسنل کسٹمر انفارمیشن، فائنینشیل ڈیٹا، انٹلیکچوئل پراپرٹی اینڈ ٹریڈ سیکریٹس. یہ سارے اس طرح کے سارے ٹائپ کے ڈیٹا جو ہیں وہ سینسٹیو ہیں. انکرپشن، ایکسیس کنٹرول، ڈیٹا کلاسیفیکیشن اینڈ ڈیٹا لاس پریونشن آر یوز ٹو سیف گارڈ ڈیٹا. یہ سارے میکانزم ڈیٹا کو
پروٹیکٹ کرنے کے لیے. نیکسٹ از ریگولیٹری کمپلائنس. اب کمپلائنس سے کیا مراد ہے؟ رولز اینڈ ریگولیشن. جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے ڈیورنگ لیکچر ایک چھوٹی سی کمپلین آئی کہ جی ریپر پڑے ہوئے تھے. تو اٹ از ان کمپلائنس، ٹھیک ہے جی، آف رولز اینڈ ریگولیشن. تو جناب رولز کیا ہیں جی؟ ریپر آپ ٹھیک ہے، کوئی آپ نے بریک میں کچھ کھایا پیا ہے تو ریپرز آپ جو ہے نا وہ پراپرلی ان کو ڈسٹ بن میں ڈسپوز آف جیسے بھی کرنا ہے کریں. تو ہر جگہ پہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان رولز اینڈ ریگولیشن پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ریگولیٹری کمپلائنس، ٹھیک ہے. OPSEC needs to align with industry specific and regional regulations such as Health Insurance Portability and Accountability Act HIPAA. I think یہ UK کا EU کا ہے، یورپین یونین کا یہ ایکٹ ہے، ہیلتھ انشورنس پورٹیبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ. اور اگلا ہے دا جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن، یہ آئی تھنک سو US نے ڈیولپ کیا تھا، GDPR. اینڈ دا پیمنٹ کارڈ انڈسٹری ڈیٹا سیکورٹی اسٹینڈرڈس. تو ڈفرینٹ یہ ایکٹس ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ان کے ساتھ کمپلائنس وہ ہماری سیکورٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. نان کمپلائنس کین ریزلٹ ان لیگل کانسیکوینسز اینڈ ریپوٹیشنل ڈیمیج. اوکے، امپلائی ٹریننگ، یہ تو ایک ملٹی پرپز جو ہے نا یہ آپریشنل سیکورٹی فیکٹر ہے. امپلائیز آر اوفن دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس اینڈ دا ویکیسٹ لنک ان OPSEC. ویکیسٹ لنک کیسے؟ کہ ابھی ہم نے انسائڈر تھریٹ کی بات کی، تو انسائڈر تھریٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ امپلائیز سے، ٹھیک ہے. تو یہ ویکیسٹ لنک بھی ہیں، ان کو کوئی آؤٹ سائڈر کوئی لالچ دے کے بھی کچھ کروا سکتا ہے. سو ایف امپلائیز آر ویل ٹرینڈ، تو اور ان کی اگر ٹریننگ ہے تو پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے چانسز کم ہو جائیں گے. اور دوسری بات، جو کمپنی آرگنائزیشن ٹریننگ دلوا رہی ہے امپلائیز کو، ڈیفینیٹلی چانسز ہیں کہ وہ کمپنی پے بھی اچھا کر رہی ہے. کمپریہنسو سیکورٹی اویئرنیس ٹریننگ ہیلپس امپلائیز ریکگنائز تھریٹس اینڈ فالو بیسٹ پریکٹسز. وہ تھریٹس کو پہچان بھی سکتے ہیں اور بیسٹ پریکٹسز، گڈ پریکٹسز کو فالو بھی کر سکتے ہیں. فزیکل سیکورٹی، اب فزیکل سیکورٹی فردر ایک آپ کا پراپر ٹاپک بھی ہے، ٹھیک ہے. فزیکل سیکورٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا فزیکلی بلڈنگ ہے، آپ کے انفراسٹرکچر ہے، کمپیوٹرز ہیں، سارا ہارڈ ویئر ہے، اکوپمنٹس ہیں، پرسونل ہیں، ان کی سیکورٹی. Unauthorized access can lead to data breaches, theft or damage. Controls include access cards, surveillance cameras, visitor log. تو ایکسیس کارڈ ہے تاکہ اس پریمیسز میں کوئی اور irrelevant بندہ، unauthorized بندہ آ ہی نہ سکے. کیمراز ہیں وہ بھی مانیٹرنگ کے لیے، سرویلینس کے لیے. وزٹر لاگ، جو بندہ آتا ہے اس کا ایک باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اس کا پراپر کوئی CNIC وغیرہ، اس کا فون نمبر اور اس کا نیم درج کیا جاتا ہے، اس کا CNIC لیا جاتا ہے اوریجنل، اس کا CNIC درج کریں. اف دیر از سم انسیڈنٹ ہیپنڈ تو ہم ٹریک کر سکیں، ٹھیک ہے. کہ مطلب CNIC جب ہمارے پاس آ گیا، جب کسی بندے کو ہم وداؤٹ CNIC انٹری نہیں دے رہے، پراپر لاگ کے علاوہ انٹری نہیں دے رہے، اگر کوئی وزٹر بھی ہے، تو ایک تو ہے نا کہ ہمارے اپنے امپلائیز ہیں، ان کا تو ایکسیس کارڈ آ گیا، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک کارڈ ہے، وہ سوائپ کریں گے تو انٹر ہوں گے، یا ان کا امپلائی کارڈ ہے یا بایو میٹرک سے وہ انٹر ہوں گے. جو وزٹر ہیں ان کے لیے لاگ ہے، اور لاگ کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں ان کی نا امپورٹنٹ آئیڈینٹی جیسے CNIC وغیرہ، ان کا فون نمبر وغیرہ وہ کیپچر کی جاتی ہے اور پھر ان کو انسائڈ ایکسیس دی جاتی ہے، اور وہ ہم ان کا CNIC نوٹ کر لیتے ہیں. اور سم ٹائمز تو آپ یہاں پہ جائیں، مطلب شیخو پورہ میں آپ جائیں، ادھر DPO آفس جائیں، کسی اور سیکورٹی کے ادارے میں جائیں، تو وہ آپ کے سیل فون بھی باہر رکھ لیتے ہیں کاؤنٹر پہ، انٹری کاؤنٹر پہ، ٹھیک ہے. اور آپ کے سم ٹائم وہ لاگ بھی ایک بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا سیکورٹی سے ریلیونٹ ہے.
اس سے پھر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی تو اس کو ٹریک کرنا آسان ہوتا ہے. سو نیکسٹ از انسیڈنٹ رسپانس اینڈ ریکوری. ایون آفٹر ڈوئنگ آل آف دیز تھنگس, ایون دین اف سم انسیڈنٹ از ہیپنڈ, تو کیا اس کو ہم نے رسپونڈ بھی کرنا ہوتا ہے. یہ ٹاپک ہم پریویسلی پڑھ آئے ہیں, اس لیے آپ اس کو خود دیکھیے گا, اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے ہیں. سپلائی چین رسک, ناؤ اٹ از اندر امپورٹنٹ ایسپیکٹ. سپلائی چین سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کے لیے را مٹیریل تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے نا. تو جو را مٹیریل ہے وہ تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے نا آپ کی پروڈکشن کے لیے, جو بھی آپ پروڈکشن کر رہے ہیں. تو وہ جو را مٹیریل ہے وہ پہنچانا, یا پھر آپ اپنی پروڈکشن کہیں پہ پہنچا رہے ہیں, را مٹیریل آپ کے پاس آ رہا ہے, یہ ساری ایک سپلائی چین کا پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. Organizations must assess the security practices of third party vendors and suppliers as they can introduce risk to the supply chain. ان کی وجہ سے کوئی رسک ہو سکتے ہیں. آپ کے امپلائیز تو ٹرینڈ ہیں, آپ کے امپلائیز تو ڈفرینٹ ایشوز کو جانتے ہیں, لیکن جو تھرڈ پارٹی وینڈرز ہیں یا سپلائرز ہیں وہ نہیں جانتے. جو ان کے امپلائیز ہیں تھرڈ پارٹی یا سپلائرز کے وینڈر جو امپلائیز ہیں وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں, وہاں سے کوئی نہ کوئی سیکیورٹی آبسٹیکل کوئی رسک ہو سکتا ہے. کانٹریکٹس شوڈ انکلیوڈ سیکیورٹی ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے, تو آڈٹ رائٹس اینڈ کمپلائنس چیکس. تو جب بھی آپ کسی وینڈر کے ساتھ سپلائر کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کانٹریکٹ میں سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کے فیچرز بھی ہونے چاہیے کہ آپ نے ان رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ آڈیٹیبل بھی ہوں کہ جی آپ نے کوئی رول وائلیٹ تو نہیں کیا, ان کا آڈٹ کیا جا سکتا ہو. اور کمپلائنس چیک, آپ ان کے وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر عمل درآمد کو چیک بھی کر سکتے ہو کہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نیکسٹ از کلاؤڈ سیکیورٹی. کلاؤڈ کو سمپلی آپ سیکیورٹی اوور انٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایز آرگنائزیشنز مائگریٹ ٹو دا کلاؤڈ, OPSEC must adapt to address cloud specific risks such as data exposure, misconfiguration. ڈیٹا ہمارا بے شمار ڈیٹا کلاؤڈ پہ پڑا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کتنا ہمارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, ہمارے جی میل پہ کتنا ہمارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس ڈیٹا کو کوئی ایکسپوز نہ کر دے, کون کرے گا؟ جس سرور کے اوپر ہمارا ڈیٹا پڑا ہے وہ ایکسپوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلاؤڈ کے بھی کچھ سیکیورٹی ایشوز ہیں. کلاؤڈ سیکیورٹی ریکوائرز پراپر کنفیگریشن مینجمنٹ اینڈ کنٹینیوس مانیٹرنگ. تو اس کے لیے ہماری کنفیگریشن اور مانیٹرنگ یہ امپورٹنٹ ہیں فار میٹیگیشن. اوکے, بزنس کنٹینیوٹی اینڈ ڈیزاسٹر ریکوری. اف سم انسیڈنٹ ہیپنس تو ہم نے بزنس کو کنٹینیو کیسے کرنا ہے اور ڈیزاسٹر سے ریکور کیسے کرنا ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے, یہ بھی ایک فیچر ہے. Preparing for unexpected events if some incident happens such as natural disaster, power outages or system failures is essential for OPSEC. تو اس طرح کے ڈیزاسٹرز کے لیے, اس طرح کے فیلئرز کے لیے ہمارے پاس کوئی پلانز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. بزنس کنٹینیوٹی اینڈ ڈیزاسٹر ریکوری پلانز انشور operations continue in adverse circumstances. کچھ بھی ہو جائے, ایڈورس کنڈیشن آ جائے, کوئی برے حالات ہو جائیں, لیکن ہمارا بزنس اور اس کی جو آپریشنز ہیں اور جو پروڈکشن ہے اور جو سروسز ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ ایشوز تھے آپریشنل سیکیورٹی سے ریلیونٹ, اور یہ ایک آن گوئنگ اور ڈائنامک پروسیس ہے which requires multi-dimensional approach to address evolving threats, because threats are ever evolving. Every day new threats are we have to face new threats on daily basis. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کوئی ایسا اسٹیپ نہیں ہے, ایسا پروسیس نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس کے اوپر کام کیا اور بس. جس طرح سے آپ کی فٹنس, جس طرح سے آپ کی ہیلتھ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اسی طرح سے آپ کا جو یہ سیکیورٹی ہے یہ بھی آن گوئنگ پروسیس ہے. اور ایک اور آپ کو ریلیونٹ بتا دوں کہ اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ
ہماری جو اچھی سے اچھی یونیورسٹی بھی جو ہمیں ڈگری آفر کر رہی ہے نا، ڈگری میں جو کانٹینٹ ہمیں پڑھا رہی ہے وہ میکسیمم 5 سال میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 5 سال بعد آپ کو کوئی اور چیزیں سیکھنا پڑیں گی، تب آپ انڈسٹری میں سروائیو کرو گے. تو اسی سے ریلیونٹ آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کی سیکیورٹی ہے یہ ایک دفعہ میں مکمل نہیں ہوتی، یہ آپ کا آن گوئنگ پروسیس ہے. یو ہیو ٹو مانیٹر یور سسٹم all the time. You have to check your security controls all the time, and you have to update your security controls all the time. Anyhow, it's all about today's topic, today's lecture. Take care. Allah Hafiz.